دو چار چیزیں عرض کروں گا۔ اس وقت سب سے جو زیر بحث سوشل میڈیا پہ ٹیلی ویژن پہ جو زیر بحث چیز ہے وہ کے پی کے انتخابات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک انتخابات میں باوجود اس بات کے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت پی ٹی آئی کی تھی لیکن سہولت کاری جو ہے میسر نہیں تھی، تو آج لوگ جو ہے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے لکڑی کی جگہ جو ہے وہ بلے جو ہے وہ جلا کے جو ہے وہ ہانڈی پکا، تو حالات جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے بدل رہے ہیں۔ اس سوا تین سال کے اندر بہت سی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے میں آئیں۔ سیاست جو ہے وہ پچھلے 74 سال میں اس طرح کی کبھی بھی نہیں رہی جتنی پچھلے 3.5 سال میں رہی۔ ہر لحاظ سے سیاست جو ہے پاکستان میں ایک گالی بن گئی۔ جو نئے رواج اور نئی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے قائد نے رسمیں ڈالی وہ نہ ہمارے معاشرے کا حصہ تھی اور نہ ہی ہماری سیاست کا حصہ، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں آپ لوگ سارے میاں نواز شریف کی بشمول میرے ورکر ہیں جو پچھلے 74 سال میں نظر نہ آئی۔ میں نیشنل اسمبلی کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہر دور میں جب ہم اپوزیشن میں تھے کوئی نہ کوئی شکست و ریخ ہماری پارٹی کی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2018 کی دھاندلی دزا الیکشن کے بعد ہمارے 83 ایم این اے تھے۔ آج بھی اللہ کے فضل سے 83 کے 83 ایم این اے جو ہے نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ یہ وفاداری کی ایک نئی مثال ہے، اور میں جہاں ان ممبران کو کریڈٹ دیتا ہوں وہاں سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے نواز شریف کو دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیانیے کے لیے جو قربانیاں دیں اور جس کمٹمنٹ کا مظاہرہ کیا، انہوں نے، ان کے بھائی نے، ان کے بھتیجے نے، ان کی بیٹی نے، ان کے باقی خاندان کے افراد نے پاکستان کی تاریخ میں ایک ضرب المثل بنا۔ یہ نئی روایت ہے کہ جوائنٹ سیشن میں 203 ووٹ جو ہے وہ اپوزیشن نے، اگر ایک رات قبل جو ہے وہ ٹیلی فون نہ بجے ہوتے تو 224 جو ہے وہ 216 تھے ووٹ، 216 سے یہ ہو سکتا ہے 100 کچھ رہ جاتے پی ٹی آئی کی، اور وہ جوائنٹ سیشن والے دن ہی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جاتا۔ یہ اچھی روایتیں ہیں، اور یہ وفا کی ریت جو ہے، یہ وفا کی جو ایک رسم ڈالی ہے، اس کا 100% کریڈٹ جو ہے وہ نواز شریف کو جاتا ہے۔ اس کی اپنی کوئی گڈ ول نہیں، اس کا کچھ اپنا کچھ بھی داؤ پہ نہیں لگا ہوا، نہ سیاست، نہ کوئی دولت اور کچھ بھی نہیں لگا ہوا۔ پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں ووٹروں نے بھی، سپورٹروں نے بھی اور اسپانسرز نے بھی یہ سوچا کہ یہ تبدیلی آئے گی، اس تبدیلی کے لیے کتنی بڑی قیمت قوم کو ادا کرنی پڑی۔ ایک سفر، ترقی کا سفر جو نواز شریف کی قیادت میں جاری اور ساری تھا، وہ سفر جو ہے وہ رک گئے، پاپڑ بیلنے پڑے۔ ثاقب نثار جو ہے اس وقت جوڈیشری میں جو بدترین نام ہے ان میں ایک ثاقب نثار کا بھی نام۔ جسٹس منیر سے لے کے آپ عدلیہ کا سفر دیکھیں، عدلیہ کا مجھے بڑا احترام ہے، عدلیہ نے بڑا فیصلہ بھی دیا ہوا ہے، 1993 میں ہماری حکومت بحال بھی کی تھی، وہ بھی ایک تاریخی فیصلہ۔ لیکن جس طرح تمام اداروں میں خامیاں رہیں اور بڑی فاحش غلطیاں پچھلے 74 سال میں ہوئی، اس طرح عدلیہ میں بھی ہوئی، اور عدلیہ میں بعض نام جو ہیں وہ ہماری قومی زندگی کا ہمیشہ پچھتاوا رہیں گے۔ وہ جسٹس منیر سے اس کی ابتدا ہوئی۔ جسٹس منیر صاحب اگر مجھے غلط نہیں لگ بعد میں وزیر قانون بھی ایوب خان کے، انہوں نے نیب کے قانون پہ علامہ علامہ لیاقت بلوچ صاحب نے، شاہد عباسی صاحب نے وہ قانون جو ہے بدلنا چاہا۔ اس قانون میں ایسی تبدیلیاں لانا چاہیے جو انصاف کے تقاضوں کے مطابق تھی۔ ثاقب نثار صاحب نے ان کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ نے اس میں کوئی تبدیلی کی تو ہم سٹرائک کر دیں گے، سپریم کورٹ کے اس تبدیلی کو سٹرائک کر، ہڑتال والی سٹرائک نہیں، دوسری سٹرائک۔ تو کہاں تک مداخلت نہ ہوئی، صرف نواز شریف کا رستہ روکنے کے لیے، نواز شریف کو اقتدار سے باہر کرنے کے لیے آج اس قوم کو اس حکومت کے افراد جو ہیں، شبر زیدی، رزاق داؤد اور گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے دیوالیہ ہو گیا، ہم کنگال ہو گئے۔ ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کی برانچ بن گیا، ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے پاکستان کی ملکیت نہیں ہے، ہم اس میں سے پیسہ نہیں نکال سکتے۔ ہم نے یہ کمٹمنٹ دی آئی ایم ایف کو، کیا اس لیے اس کو لایا گیا تھا؟ کون اس کی قیمت ادا کرے گا کہ آپ 60-65% آبادی جو ہے رل گئی ہے پاکستان کی،
لوگ گردے بیچتے ہیں, بچے بیچتے ہیں چوکوں میں بیٹھ. 15-20 ہزار تنخواہ والا جو بندہ ہے وہ سوچیں, یہاں پہ ابھی یہاں میں یہ بھی بات ہوئی تھی, جاگیرداری کی بات میرا خیال ہے کہ لیاقت بلوچ صاحب نے, جدید فیوڈلزم جو ہے نیو فیوڈلزم ہو. یہاں پہ 20-25 ہزار تنخواہ جو ہے, کروڑوں لوگ جو ہے اس تنخواہ پہ گزارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایک ایسا طبقہ ہے جو کھانا جو ہے کسی ریسٹورینٹ میں کھا لیتا ہے جو 20-25 ہزار کا کھانا. اتنا عدم توازن جس سوسائٹی میں ہو وہ سوسائٹیاں زندہ نہیں رہ سکتی, اور یہ عدم توازن جو ہے یہ پچھلے 3 سال میں جو ہے اتنا یہ ویوڈ, اتنا عیاں ہو گیا ہے, اتنا پروناؤنس ہو گیا ہے. تو یہ رجحانات اس وقت مذہبی رجحانات بھی جو ہیں وہ مذہبی رجحانات نہیں ہیں متشدد, وہ بنیادی طور پہ جو معاشی محرومیاں ہیں وہ مذہب میں متشدد رجحانات کا یہ شکل دار رہی ہیں. میں لمبی بات نہیں کروں گا, لیکن کیونکہ یہ ماضی قریب میں یہ واقعات جو ہے وہ ہوئے ہیں کہ ہمیں غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے. تمام اداروں کو, تمام جو برادریاں ہیں اشرافیہ کا جو حصہ ہے ان کو ضرور کرنا چاہیے. آپ جب تک گناہوں کا اعتراف نہیں کریں گے تو بخشش کا سلسلہ کس طرح شروع ہوگا؟ بخشش کا سلسلہ تو اسی وقت شروع ہوگا کہ اگر آپ گناہ کا اعتراف کریں. ہمیں من حیث القوم جو ہے, اگر ہم نے موجودہ عذاب سے جان چھڑانی ہے تو من حیث القوم جو ہے ہمیں ان گناہوں کا جو 74 سال میں اجتماعی طور پہ ہم سے ہوئے ہیں, اور اس کا ایک واحد علاج ہے کہ اس ملک میں آئین کی حکومت ہو. آپ نے دیکھا ہے کہ ووٹ کی عزت بحال ہوئی ہے کے پی کے اندر, اور اس کا کیا رزلٹ نکلا ہے؟ یہ نعرہ جو ہے نواز شریف کا, یہ نعرہ جو ہے ملک کے طول و عرض میں آپ کی مصیبتوں کا, آپ کی پرابلمز کا, آپ کی معاشی بدحالی کا تریاق جو ہے صرف یہ نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دینا جو اگر کسی کو ان الفاظ پہ اعتراض ہے تو میں اس کی ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں کہ خلق خدا کی حکمرانی جو ہے اس کو بحال کرو. خلق خدا کی حکمرانی, خلق خدا اوپر والے کی آواز ہوتی ہے, اس کے احکامات کا مظہر ہوتی ہے. جب خلق خدا بولتی ہے, ووٹ کے ذریعے بولتی ہے, تو رب العزت کی آواز ہوتی ہے, اس کی جو ہے اس میں مشیت جو ہے شامل ہوتی ہے, اس کی مرضی, اس کی مدد شامل ہوتی ہے. یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے جو کے پی سے سٹارٹ ہوا ہے. یہ سلسلہ جو ہے یہ چلے گا, یہ کراچی تک چلے گا, جہاں پہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ کسی آر ٹی ایس کی بدولت ضائع نہیں ہوگا, وہ کوئی سوداگر آ کے پیسوں سے نہیں خرید سکے گا. تمام اداروں کو پہرا دینا پڑے گا, نہیں تو اگر یہ منی بجٹ آ رہا ہے, ان کے اپنے بندوں کو عمران خان پہ اعتماد نہیں رہا, وہ شکست کا نشان بن گیا, شکست, وہ لائبلٹی بن گیا ہے اپنے بندوں کے لیے. مروسی سیاست کی بات کرتا تھا, اس کے ہر بندے نے اپنا رشتہ دار کھڑا کیا ہے, ہر جگہ رشتہ دار کھڑے کیے ہیں. اور ابھی کے پی کا دوسرا مرحلہ پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا, اس میں جو ڈسٹرکٹس ہیں اس ساری کی ساری میں جو ڈسٹرکٹس میں پی ایم ایل این کا انفلوئنس ہے, وہ بڑی جوتی بجنی ہوتی. اور اس کے بعد پنجاب کی باری ہے, اور پنجاب جو ہے یہ آخری کیل ٹھوکے گا ان کی سیاست کے تابوت. یہ ڈیویڈنڈز ہیں نواز شریف کی قربانیوں کے, اس کے عزم کے, اس کے ارادے کے, اس کے اٹل ارادے کے, اس کے مصمم ارادے کے, یہ ڈیویڈنڈز ہیں. کہ ملک کے طول و عرض میں ایک ہی آواز ہے کہ ووٹ کو عزت دو. خلق خدا کی جو حاکمیت ہے وہ اللہ کی حاکمیت ہے, وہ قائم کرو. 74 سال میں بڑے بڑے ایکسپیریمنٹ ہو, ڈائریکٹ بھی آئے, کھنڈرات چھوڑ کے ملک ٹوٹ. اب ہائیبریڈ بھی چلا, انہوں نے نہیں پتا ہائیبریڈ کی بیٹری کیڑی ہے, یہ پیٹرول کیڑا ہے, ہائیبریڈ بھی فیل ہو گیا. آپ ایک تجربہ جو ہے وہ ووٹ کو عزت دے کے بھی کر کے کامیاب ہوگا. جو نیتاں دے پھل ہوتے ہیں 2018 نیتیں ہی پیڑ گئی. کیا ملا ہے؟ یہ نیتوں کا پھل ہے نا, یہ جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بجلی کا سکینڈل, یعنی ایل این جی امپورٹ نہیں کی جا رہی تاکہ ڈیزل کا جو مافیا ہے, آر ایف او کا جو مافیا ہے, اس کو اوبلائز کیا جائے. 8 سے 11 روپے بجلی مہنگی جو ہے بنائی جا رہی ہے اس وقت. ایل این جی نہ امپورٹ کر, ایل این جی کے پلانٹ اس وقت بند ہے. میں آج کی بات کر رہا ہوں, بند ہے ایل این جی کے پلانٹ گیس نہ ہونے کی وجہ سے. ڈیزل کے جو میرٹ آرڈر پہ نیچے ہیں پلانٹ, ان کو اوپر لاگن سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے. ایک مافیا کو اوبلائز کیا جا رہا ہے, جس طرح چینی کا مافیا, گندم کا مافیا, دوائیوں کا مافیا. یہ سارے 22 کروڑ عوام کی جیبوں پہ ہزاروں ارب روپے کا ڈاکہ مارا. کہتا تھا خودکشی کر لوں گا, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانے. پہلے ذمے سے کم از کم 1.5-2 ہزار خودکشیاں ہو گئی ہیں.
जो हुआ है 3 साल में मिनी बजट आएगा और मिनी बजट जो है वो हर सूरत ये पेश करेंगे, अगर नहीं पेश करेंगे तो IMF डायरेक्ट एक्शन लेगा इनके खिलाफ। क्या होगा तो अल्लाह मालिक, अल्लाह माफ़ी दे हमें जो है बचाए। ये जो नया एक बाज़ियाती निज़ाम जो आ रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।